ای زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اکنامکس میں بات کرنے جا رہے ہیں، ایفیکٹ آف اسکیرسٹی کی بات چل رہی تھی، اسی کو کنٹینیو کریں گے اور ڈسکس کریں گے ٹریڈ اینڈ اسپیشلائزیشن۔ اب کیا ہوتا ہے، اسکیرسٹی کی ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، جو کنٹری یا ملک ہوتے ہیں وہ اپنی ریسورسز کو کہنا چاہیے کہ اپنی اسپیشلائزیشن کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ جس چیز میں وہ اسپیشلائز رکھتے ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک زمین ہے، بہت زیادہ ہمارے پاس فارماسیوٹیکل زمین ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم بہتر ہوگا کہ ہم کسی انڈسٹریل وے پر جائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو فارماسیوٹیکل سائڈ پر لے کے جائیں، مطلب فارم کے اوپر کام کریں، اپنی فارمنگ کے اوپر، کراپس کے اوپر کام کریں، تاکہ ہماری جو سسٹم ہے وہ بیٹر کام کر سکے۔ یا ہمارے پاس کوئی ایسا را مٹیریل پروڈیوس کرنے کے لیے ایسا کوئی ریسورسز موجود ہیں جس سے ہم انڈسٹریلی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، تو اس چیز کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جب کوئی کنٹری کوئی پیداوار کرتا ہے تو وہ ایک ملک کے ساتھ دوسری ملک پہ کمپیریزن کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ اگر پیداوار کر سکتے ہیں کسی اور صلاحیت کے اندر، تو ہم اپنی ریسورسز کو اس ملک کے برابر استعمال کریں اور پھر اس ملک کو یہ چیز دے کر ہم اس سے کوئی چیز ریٹرن میں لے لیں۔ تو یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ آپ کو کہلاتا ہے ایفیکٹ آف اسکیرسٹی کا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ٹریڈ اور اسپیشلائزیشن ہے وہ یہ ہے۔ اب اسکیرسٹی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انوائرمنٹل امپیکٹ بھی کریٹ کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس زمین نہیں تھی، آپ نے زمین میں کیا کیا، آپ نے جنگلات کو توڑا کاٹا، اور ان جنگلات کو کاٹنے کے بعد آپ نے وہاں پر بھی کوئی ایسی انڈسٹریز، کوئی ایسی چیزیں لگا دیں جس سے کیا ہوا کہ آپ کی انوائرمنٹ ڈیمیج ہو گئی۔ اب جنگلات جب کٹے، جنگلات کٹنے کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی انوائرمنٹل کے لیے انوائرمنٹ سوٹیبل نہیں رہی۔ تو یہ بھی ایک بڑا مطلب میٹر کریٹ کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے ہماری لیونگ سٹائل کے اوپر، لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر۔ یہاں ایسے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈیفارسٹریشن کے اوپر بات کریں تو ڈیفارسٹریشن جب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایریبل لینڈ کی کمی ہو جائے، یعنی کہ جب پلینس کم ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو، آپ کوشش کرتے ہو کہ اس چیز کو کسی اور لیول کے اوپر لے کر جانا چاہیے، یعنی پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتی ہے اور انوائرمنٹل کے اوپر اسکیرسٹی کے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی، ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے اسکیرسٹی سے کہ آپ کے جو سوشل اور پولیٹیکل ایفیکٹس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ آپ کا کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، ان ریسورسز کے اوپر جو دوسرے کے پاس زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے آپ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس لڑائی میں ہوتا کیا ہے، بیسیکلی آپ کی پرابلم یہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے جو ریسورسز ہیں اس سے زیادہ ریسورسز کی جب کنزپشن کرنے لگتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مس ایپس کرتے ہیں، یعنی آپ کے سوشل کنفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں سوشلی، اور پھر آپ جو ہے ایک دوسرے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، جیسے کہنا چاہیے چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہوتی ہیں تو آپ ان سے حصول کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اس کے ایگزامپل لیتے ہیں تو اگر واٹر کے اوپر دیکھیں، واٹر اسکیرسٹی جو ہے اکثر جو ہے وہ کچھ ریجنز کے اندر جھگڑا پیدا کر دیتی ہے، جیسے مڈل ایسٹ اور افریقہ کے اندر کافی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر معاملات ان کے کنفلکٹ کی طرف گئے، اور ان کی یہ ریسورسز پوری کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی معاہدے کرنے پڑے، کچھ کرنا پڑا، اس وجہ سے وہ اپنے ریسورسز کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ بیہیویئرل چینج آ جاتا ہے۔ بیہیویئرل چینج کیسے آتا ہے جناب؟ بیہیویئرل چینج ایسے آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے محلے میں جو افراد ہیں وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے لوور ریسورسز موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، اب ان ریسورسز کو بہت کیئرفلی لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ریسورسز تو بہت اسکیرس ہوتی ہیں، وہ لمیٹڈ چیزوں کو پرچیز کر سکتے ہیں، تو وہ اسی کے اوپر کام کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ایک عجیب سی فضا کریٹ ہو جاتی ہے، ایک دماغی طور پہ لوگوں کے بیچ میں ایک کنفلکٹ کا سما ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو بیہیویئرل چینج ہوتے ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کسی ہاؤس ہولڈ کے پاس بہت کم پیسہ آ رہا ہے، بہت کم ہو رہا ہے پیسے کی آمدنی، تو وہ کیا کرتا ہے، بہت لمیٹڈ طریقے سے اور بہت تمیز کے ساتھ پیسے کو خرچ کرنے لگتا ہے، یا اپنی چیزوں کو، اپنی سیٹسفیکشن کو کم کرنے لگتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ انکم اسکیرسٹی کے دور اچھے سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے اسکیرسٹی کے اندر کریٹ ہوتا ہے۔ اکنامک سسٹم پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے جب ریسورسز آپ کی اسکیرس ہوتی ہیں، تو گورنمنٹ یا سوسائٹیز کیا کرتی ہیں، وہ خود بخود اپنے ایک سسٹم پہ چلی جاتی ہیں
اس طرح کے جس طرح کے 3 سسٹم ہم نے نارملی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سوشلسٹ ہوتا ہے، کیپٹلسٹ ہوتا ہے اور مکسڈ اکنامک سسٹم ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو جب ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کسی ایک سسٹم کو اڈاپٹ کرتی ہے تاکہ اس سسٹم کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کی جو ریسورسز ہیں ان کا بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے. پھر اگر بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ کو کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں انٹرونشن کرتی ہے، مارکیٹ میں اپنا دخل دیتی ہے. دخل دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پرائس کو کنٹرول کرتی ہے، وہاں سبسڈیز دیتی ہے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے. پھر وہ کچھ اور ایسے بیہیویئرس ڈالتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسکرسٹی ہے اس کے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ کم ہو جائیں. تو یہ پالیسیز وغیرہ بنانے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ اکنامک سسٹم کو بہت اچھے سے رسپانس کر پاتا ہے. اب اگر اگزامپل کی بات کرتے ہیں تو اگزامپل ایسا ہوا کہ جب ہم نے دیکھا گریٹ ڈپریشن کا پیریڈ تھا یعنی 1930 میں جب دیکھا تو وہاں کیا ہوا، وہاں لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، انمپلائمنٹ ہو گئی، پوورٹی بڑھ گئی، غربت بڑھی. تو گورنمنٹ نے کیا کیا، گورنمنٹ نے لازمی اس کے اندر انٹروین کیا. انٹروین کرنے کے بعد اس نے کچھ پوورٹی کے لیے پالیسیز بنائیں، پھر اس نے فوراً کچھ نہ کچھ پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جس سے کیا ہوا کہ اکنامیکل جو ریسورسز اسکیرس ہو گئی تھیں ان ریسورسز کا ایک اچیو کیا لیول. بیسیکلی دیکھیں اسکیرسٹی کیا ہوتی ہے. اسکیرسٹی ایک بہت عجیب سا کنڈیشنز ہوتی ہے اکنامک کے اندر. اگر ہم اکنامی کے اندر اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈبیٹ کرنے والا ٹاپک ہے اور اس کو ڈبیٹ بھی کیا جانا چاہیے کیونکہ بیسیکلی جن کنٹریز کے اندر اس اکنامیکلی اسکیرسٹی پائی جاتی ہے وہاں پر کبھی بھی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے کچھ اقدامات ناکافی رہ جاتے ہیں. تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں کنڈیشن اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جی اگر ہم ڈپریشن کی بات کر رہے تھے یہاں تو اسی طرح کی کچھ اگزامپل ہمیں انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں اسکیرسٹی کی کنڈیشن ہوئی تو وہاں کیا ہوا، وہاں ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہوئی، انوائرمنٹل فیکٹر بہت ڈیمیج ہوئے، پھر وہاں فلڈنگ ہوئی، فلڈنگ کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوئے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسکیرسٹی کے امپیکٹس ہوتے ہیں اور اسکیرسٹی کی وجہ سے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں.